نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله ومولانا العظيم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کی کہ اللہ، جس مخلوق کو آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں تھوڑا آپ ان کا انٹروڈکشن کرا دیں، وہ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جو مخلوق ہوگی، کچھ مخلوق ایسی ہوگی جو نیک کام کرے گی، کچھ ایسی ہوگی جو میری اطاعت کرے گی، کچھ ایسی ہوگی جو نافرمانیاں کرے گی، کچھ ایسی ہوگی جو نافرمانی کرنے کے بعد توبہ استغفار کر کے وہ ایسی منزل تک پہنچ جائے گی کہ لوگ ان کو اپنا رہبر، اپنا گائیڈر سمجھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا عمل بہت پسند ہے کہ جب اللہ کو گڑ گڑا کر تڑپ کر یاد کیا جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ایسی مخلوق ہوگی جو مجھے گناہوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد جب مجھے یاد کرے گی تو میں اس سے بہت خوش ہوں گا. تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہم تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، ایسی مخلوق کو آپ کیوں پیدا کرنے چاہ رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، گناہ کرے گی اور پھر اس کے بعد توبہ کرے گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام چیزوں کے ناموں کو سکھایا، تمام چیزوں کے فنکشن کو سکھایا، اس کے یوزز کو بتایا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کے درمیان جا کے بتاؤ کہ چیزوں کے نام کیا ہیں. تو آدم علیہ السلام نے تمام دنیا کی چیزوں کے نام کو جب بتانا شروع کیا تو فرشتوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے بتایا. بے شک آدم علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو جو درجہ دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجئے، کس بنیاد پر؟ صرف علم کی بنیاد، صرف علم کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ درجہ، وہ رتبہ دیا. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اس وقت قیصر و کسرا جو دنیا کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں، اور آدھی دنیا پر قیصر کی حکومت، آدھی دنیا پر کسرا کی حکومت تھی، لیکن عرب کو اپنے ساتھ کوئی شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ان کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھی، بہت سارے گناہ ایسے پائے جاتے تھے کہ لوگ اپنے ساتھ شامل کرنے میں بے عزتی محسوس کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پہلا پیغام کیا دیا؟ اقرا، پڑھیں. یعنی پڑھائی ایسی چیز ہے جو بہت ساری برائیاں ختم کر سکتی ہے، بہت ساری چیزوں کو جو ہے ختم کر سکتی ہے، جو ظلمات کو، جو تاریکیوں کو ختم کر کے روشنی پیدا کر سکتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تعلیم بہت خوددار ہے. تعلیم بہت خوددار ہے. کوئی بھی تعلیم ہو، ہم اس کو جب پورا دیں گے تب وہ ہمیں تھوڑا دے گا. جب ہم پورا دیں گے، اپنی پوری انرجی لگا دیں گے، تب وہ ہمیں تھوڑا سا دے گی، اور وہ تھوڑی ہی چیز ہمارے لیے کیا ہوگی؟ مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، خواہ مدرسے میں ہو خواہ اسکول میں ہو، کہ وہ شروع کے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ ان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے یا ان کی سنگت خراب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ راستے سے تھوڑا سا بھٹک جاتے ہیں تو پھر ان کا پڑھائی میں من نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ تعلیم بہت خوددار ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے بچوں کو 10 سے 20 سال کے بیچ میں خاص طور سے ان کی رہنمائی کریں، ان کی رہبری کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے ٹو میں رہیں، دشمن بن کر نہیں بلکہ ایک ہمدرد بن کر. کیونکہ وہی عمر ہوتی ہے جس میں بچے
بنتے یا بگڑتے ہیں. اگر اس میں 10 سے 20 سال کے بیچ میں ہم نے ان کو برائیوں سے بچا لیا, خرافات سے بچا لیا, موبائل کے غلط استعمال سے بچا لیا, تو اب وہ 20 سال 21 سال کے بعد جب اس کا انٹر ہوگا تو اس کے سامنے روشن جو ہے مستقبل ہوگا, اس کے سامنے کمپٹیشن ہوں گے کہ فلاں کمپٹیشن ہم اگر اچیو کر لیں گے, اس کو ہم بیٹ کر لیں گے تو فلاں ہم مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے, تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہمارا 10 سے 20 سال کا جو ٹائم بچوں کا ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ وقت دیں, ہم ان کی نگرانی کریں. اگر ہم ان کی نگرانی کریں گے, تمام طرح کی برائیوں سے انہیں ہم بچا لیں گے, یقین مانیے پھر یہی بچہ جب صاف ستھرے ذہن کے ساتھ باہر نکلے گا تو پھر وہ کوئی بھی مقصد اور کوئی بھی جو ہے کمپٹیشن کو وہ کیا کر لے گا, بیٹ کر لے گا. ہمارے ہی اسکول سے بہت سارے بچے الحمدللہ پچھلے 2-3 سال میں بہت بڑے بڑے اچیومنٹ کیے. اس میں ہمارے ایک بہن امت اللہ اور دوسری ایک بہن امت الرحمان, دونوں نے MBBS جو ہے گورنمنٹ کالج سے کوالیفائی کیا. اسی طریقے سے ایک حفشہ صابر, اس نے بھی MBBS اس وقت وہ 4th ایئر میں ہے. اسی طریقے سے ہماری ایک بہن ہے عائشہ, وہ اس وقت بنگلہ دیش میں MBBS 2nd ایئر میں ہے. آمینہ طارق وہ BMS کر رہی ہیں ارم یونانی میڈیکل کالج سے. اسی طریقے سے شفق عظیم BMS کر رہی ہیں ارم یونانی میڈیکل کالج سے. اسی طریقے سے ایک عائشہ عارف ہے جو MBBS کر رہی ہے آگرہ سے. عرفات کر رہی ہے BMS. اسی طریقے سے عبد الرحیم بی ٹیک کر رہے ہیں, عبد الرازق بی ٹیک کر رہے ہیں. اس طریقے سے یہ کچھ نام جو ہم جو ایک جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ورنہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس وقت تیاری کر رہے ہیں اور ان سے بڑی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. شرط یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ اگر صحیح تربیت ہوگی تو یہی بچے ہمارے کالج ہمارے اسکول کا نام روشن کریں گے, ماں باپ کا نام روشن کریں گے. میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.